آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں. یہ میں اہل سنت طالبین حق ہیں، اہل تشیع طالبین حق ہیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ بار بار ہر روز کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری گفتگو آکیوپائیڈ مائنڈ کے ساتھ نہ سنیں، پھر فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ ایک کان سے سنتے جائیں گے، ادھر سے نکالتے جائیں گے. اور یہ تلاش حق کرنے والے کی شان نہیں ہے کہ ذہن کو پہلے خیالات سے بھر لیا تو پھر تو جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے میری بات کو سن کے اندر ذہن میں داخل کرنے کی. آپ ذہن کو خالی رکھیں، میری بات کو سنیں. قرآن کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، مولا علی شیر خدا کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، کتب اہل تشیع کے حوالے سے، ائمہ اطہار اہل بیت کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں. سنیں، ایک بار سنیں، انہیں موقع دیں ذہن تک جانے کا. جو کچھ مولویوں اور ذاکروں نے ایک دوسرے کے خلاف تیر اندازی کی جنگ میں، جنگ و جدال میں، مجادلہ میں، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی مہم میں، سازش میں، دین کو ہلاک کرنے اور امت کو برباد کرنے کی سازش میں جو جنگ جاری کر رکھی ہے، اس سے جو پراگندگی آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہے، ایک لمحے اس پراگندگی کو ہٹا دیں اور بھری ہوئی سیاہی سے اپنی تختی کو ایک بار دھو لیں، گاچی سے، پانی سے دھو دیں. گنجائش رکھیں کہ میری بات آپ کے ذہن تک اندر چلی جائے. پھر سوچیں آرام سے، تولیں. بات میں سچائی، وزن اور صداقت نظر آئے تو ذہن میں رکھ لیں، دل میں رکھ لیں، قبول کر لیں، نہیں تو پھینک دیں. بس میں نے تو کبھی اس کے علاوہ جھگڑا ہی نہیں کیا کسی سے. میں جب خوارج وقت کو، خوارج عصر کو جب خطاب کرتا ہوں، جو آج کے دور کے خارجی ہیں، جن کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہیں، کہ جن کی طبیعتوں میں انقباض ہے حب اہل بیت کے بعد میں تنگی ہے، جو اہل بیت کی اور مولا علی کی اور سیدہ کائنات کی حسنین کریمین کی شان سن کر جن کے دلوں میں راحت نہیں ہوتی، جب انہیں خطاب کرتا ہوں ان سے بھی اسی طرح کی بات کرتا ہوں کہ آکیوپائیڈ نہ رہیں، ذہن کو انگیج نہ رہیں، خالی کر کے ذہن کو سنیں، بعد میں فیصلہ کریں. یہ عدل کا تقاضا ہے. تو سنیے اس کو. اور اس پر دوسری بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، بھئی آپ کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں کی کتابوں نے کیا لکھا، فلاں روایت میں کیا آیا. سب کتابیں، سب روایتیں چھوٹی ہیں، نیچے ہیں. سب سے بڑی اللہ کی روایت ہے جو بصورت وحی مصطفیٰ کو کی. سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی. ہر شے سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا. روایتوں میں 1000 بار غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے، قرآن میں غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے. قرآن کی آیت کسی نے گھر کے نہیں ڈالی، روایتیں بہت لوگوں نے گھر کے ڈالی، دور بنو امیہ میں بھی اور دور عباسی میں بھی، اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی. اس لیے جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا تاکہ کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، کھرے کو بچا لیا جائے. یہ ایک الگ باب ہے، ایک سائنس ہے. قرآن پر کسی جرح و تعدیل کے فن کا اطلاق نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ لوگوں کی روایت نہیں ہے، راویوں کے ذریعے نہیں ہے روایت. اللہ رب العزت نے براہ راست بھیجا اور ایک ہی ٹرانسمیٹر راوی ہے درمیان میں، سیدنا جبرائیل امین. اور جبرائیل امین نے اتنا لفظ بھی نہیں بولا جو عام راوی بولتا ہے، قال قال رسول اللہ، اتنا بھی نہیں کہا یا رسول اللہ، قال قال اللہ بھی نہیں کہا. یہ لفظ ایڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جو اللہ نے نازل کیا قلب مصطفیٰ پہ اتار دیا. اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے، واحد آیت قرآن مجید کی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے صرف اور صرف ایک صحابی کو الگ تخصیص کیٹیگوریکلی حضور کا صحابی کہا. حضور کا صحابی ہونا الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اللہ رب العزت نے ضمانت دی ہے، جس کو اللہ پاک 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے چن کر ایک کو ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں حضور کا صحابی کہے،
اور ثانی اثنین دو میں سے دوسرا کہے، حضور کو اس طرح جوڑ دے، اور ان اللہ معنا جوڑے حضور علیہ السلام سے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور غار میں تھے، غار ثور میں، اور آپ کو ایک خوف پریشانی لاحق ہوئی کہ شاید کفار جو تلاش میں آ کے آقا علیہ السلام کو کہیں جھانک کر دیکھ نہ لیں، اس سچویشن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو قرآن کہے سیدنا ابو بکر صدیق کو اور ایک حضور علیہ السلام ہے، صرف دو ہیں، تیسرا تن کوئی نہیں ہے. فرمائے دو میں سے دوسرا کہے جسے قرآن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں یعنی محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں غار میں تھے، تو پھر آقا علیہ السلام فرمائے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے. اب دیکھ کے یہ کتنے ٹائٹل ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، غم زدہ نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ بھی ہو جائے، پہلے وہ جو رسول کے ساتھ ہے، ابو بکر صدیق وہ جو رسول کے ساتھ ہیں، ثانی اثنین جو رسول سے یوں جڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ثانی اثنین دو میں سے دوسرا کر کے کہا، یوں متصل ہے. پھر اذ یقول لصاحبہ، پورے قرآن میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ ہونے کا ٹائٹل دیا. جس ایک کو اللہ نے صحابی ہونے کا ٹائٹل دیا، اس سے اگر ہم چھیننا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلے قرآن مجید سے اس آیت کو نکالنا پڑے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ. جب یہ آیت قرآن میں قیامت تک موجود ہے تو کوئی شخص ان کی صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صحابی ہیں تو وہ ظالم نہیں ہو سکتے، وہ غاصب نہیں ہو سکتے. ختم ہو گئی بات. اور اس پر اللہ کا اعلان کیا ہو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ یہ نہیں فرما ان اللہ معی یا معی، آیا ابو بکر غم نہ کر، میری جان کا خوف نہ کر، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ میری حفاظت کرے گا، یوں نہیں فرمایا. فرمایا ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے. کہ ایک مصطفیٰ تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، تیسرا حضور نے اعلان کیا، تیسرا ہمارے ساتھ خدا ہے. تو جسے خدا اپنی معیت کا، اپنی سنگت کا اعلان کرے، اور مصطفیٰ صحابیت کا اعلان کرے، اور قرآن کی نص قطعی ہو، اس کے بارے میں اگر ہم برا گمان لائیں تو یہ قرآن مجید کی سری نفی ہوگی. یہ پہلی آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں. آیت کی جو ہمارے بھائی ہیں اہل تشیع، ان کی عظیم الشان اور نہایت ہی معتبر اور معتمد اور تاریخی تفسیر روح الجنان و روح الجنان، اس کے حوالے سے، جس کے مؤلف ہیں شیخ ابو الفتوح الرازی جمال الدین، جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے بزرگ شیعہ مفسر ہیں. یعنی ان کا زمانہ وہ ہے، آپ سمجھیں، جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو الحسن شاذلی اور امام سید احمد الرفاعی اور شیخ شہاب الدین سہروردی، حضور خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے بزرگوں کا دور تھا. یہ اس دور کے نہایت معتبر معتمد ثقہ ترین مفسر ہیں، جن کی کتاب سے، تفسیر سے بڑی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے، اور جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قطعیت کے ساتھ قرآن مجید سے ثابت کیا.
آج کی گفتگو اسی ہی آیہ کریمہ کی تفسیر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی ان کی تفسیر سے کر رہے ہیں۔ بہت بڑے نامور بزرگ ہیں اور اہل تشیع کی علمی تاریخ میں ان کا پایہ بہت بلند ہے۔ آیت اللہ طباطبائی، ان کی تفسیر ہے المیزان فی تفسیر القرآن، نئی جلد ہے، نئی، جس جلد میں یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر آئی ہے۔ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 40۔ اب اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد میں اجمالاً عرض کر دوں کہ اس امر میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں، ہر دو طرف کے ائمہ تفسیر اور علماء تفسیر اور علماء اور محققین، ہر دو طرف کے، ان کا اجماع ہے اس بات پر، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس امر پہ کوئی اختلاف اور نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیہ کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تو قاعدہ کلیہ جو ذہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ کہ کہیں تو قرآن مجید ذوات مقدسہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا ذکر عموم کے ساتھ کرتا ہے، اجمالی طور پہ کرتا ہے، اور تخصیصاً کسی ایک فرد کے لیے نہیں کرتا۔ اس سے مراد سارے صحابہ کرام اور جمیع اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی آیات کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، مگر ان کی تعویل کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے، تابعین سے، اتباع التابعین سے اور علماء تفسیر سے مختلف اقوال مروی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کی شان میں نازل ہوئی، یہ آیت فلاں فلاں کی شان میں نازل ہوئی، اور اس پر اہل علم اور اہل تفسیر کے ہاں اختلاف ہوتا ہے، یعنی کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ سو وہ کئی اقوال کہ فلاں کی شان میں نازل ہوئی، دوسرے تابعین نے کہا فلاں فلاں کی شان میں نازل ہوئی، بعض دیگر تابعین نے کہا فلاں کی شان میں نازل ہوئی، بعض دیگر علماء نے کہا اس کا اطلاق فلاں پر ہے۔ یہ اقوال مختلفہ اہل سنت کی کتب تفسیر میں بھی پائے جاتے ہیں اور اہل تشیع کی کتب تفسیر میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے کہ اس پر تعویل میں، تشریح میں، تعبیر میں، اطلاق میں، انطباق میں، منطبق کرنے پر اختلاف ہوتا ہے، اور کوئی کسی قول کو ترجیح دیتا ہے، کوئی کسی قول کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ایسی آیات کریمہ کی ہے کہ جو کسی ایک شخص کے لیے وارد ہوئی، نازل ہوئی، اور اس پر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہوتا، اس کی تعبیر و تشریح پر، اس کے اطلاق و انطباق پر، کہ فی من نزلت لا خلاف فیہ، کہ کس کی شان میں نازل ہوئی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ تیسری قسم ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی قسم بھی۔ یہ تیسری قسم یوں ہے کہ مثلا کوئی اختلاف نہیں اہل سنت کے ائمہ تفسیر میں، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین سے لے کر ائمہ تفسیر تک اہل سنت میں سارے متفق ہیں کہ فلاں کی شان میں نازل ہوئی، یا اہل تشیع سارے متفق ہیں کہ فلاں کی شان میں، فلاں کے بارے میں نازل ہوئی الگ۔ یہ تیسری قسم ہو جاتی۔ چوتھی قسم ایسی آیات کریمہ کی ہے، اور یہ آیت کریمہ اس چوتھی قسم میں آتی ہے جس پر جمی اتفاق ہے، کامل اجماع ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی۔
نہ اہل سنت کی کتب میں دوسری رائے اور دوسرا قول ہے، نہ اہل تشیع کی کتب میں کوئی دوسری رائے اور دوسرا قول ہے۔ دونوں گھر جس پر مجتمع متفق ہیں۔ اتنا بڑا اتفاق کسی ایک آیت کریمہ کی تفسیر پر کم مواقع پر ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی شان میں نازل ہوئی، سب سے بڑا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع میں گویا امت کا، صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر اہل بیت اطہار سے لے کر آج کی اس سال، اس صدی تک جس میں ہم زندہ ہیں، 1500 سال کی تاریخ میں ہر دو مذہب میں سے کسی طرف کا اختلاف نہیں ہوا۔ یہ ہے خاص نقطہ جس پر میں سامعین کو، ناظرین کو اور سمجھنے والوں کو اور اہل حق کی تلاش کرنے والوں کو بطور خاص متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا ذکر ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد صرف اور صرف اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ اس پر شیعہ مفسرین نے دوسری بات کہی، نہ اس پر اہل سنت کے مفسرین نے دوسری بات کہی۔ اب یہ بات میں نے بہت زور دے کر اس لیے کہی کہ اختلاف تو اس پر رہا نہیں کہ قرآن کا یہ مراد ہے، قرآن کی مراد۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کس پیرائے میں کیا ہے، اس کا بیان کچھ میں کل کر چکا ہوں، آج شاید ایک دو نئے پہلو گفتگو میں آ جائیں۔ پہلی بات تو میں کل کر چکا ہوں، آج دہرانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، نہ کسی اور صحابی کے لیے، نہ کسی اہل بیت اطہار میں سے کسی نفس مقدس کے لیے یہ ٹائٹل پورے قرآن میں اللہ نے وارد نہیں کیا۔ یہ ٹائٹل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کسی کے حق میں نازل نہیں کیا۔ ثانی اثنین۔ اب دیکھیے اس میں شان کا اظہار بھی ہے اور عظمت کا اخفا بھی ہے، چھپایا ہوا ہے اثنین کے پردوں میں، دو میں سے دوسرا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ ایک ایسا بیان اخفا ہے جس میں گویا فنا اور انضمام ہے۔ اس کو کہا ہے دو میں سے دوسرا جسے مقام فنائیت حاصل ہے، گویا جدائی کی دیوار کو گرا دیا ہے، تفریق کی دیوار کو مسمار کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار۔ اب دوسرا شان سمجھیے، بیان شان کا، تو دوسرا کلام فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، دو باتیں کلیئر ہیں، آپ کو نہیں ملیں گی کہ اللہ اپنا ذکر کرے اور اپنے محبوب کا کسی مخلوق کا ذکر کرے اور دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دے۔ یہ شان سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ خواہ وہ ضمیر جو ہے واحد کی ہو، خواہ وہ تثنیہ کی ہو، مگر ضمیر ایک ہو، خواہ ہو خواہ ہما ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ ضمیر ایک ہی ہے مگر ہو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس دونوں کو، ہو کو بھی ہو کو بھی، اہل علم و فن یہ کہیں گے کہ دو کا ذکر ایک ہی ضمیر میں کیا ہے، ایک ہی ضمیر میں کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے للواحد، یہ ضمیر ہے للاثنین۔ تو اللہ رب العزت اپنے اور اپنے محبوب کو ایک ضمیر میں جمع کرتا ہے، ضمیر واحد میں بھی جمع کیا ہے
اور احادیث میں درجنوں احادیث ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس میں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں ہما کہہ کے جمع کیا ہے. ایک استثناء ہے، اس کے سوا کوئی استثناء نہیں. اب یہ پوزیشن مخلوق کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جب آتا ہے تو بہت کم ہے کہ حضور اپنے ساتھ کسی اور کو ملا کے تو ایک ضمیر ہما کی استعمال ہوئی ہو. الگ الگ ذکر آتے ہیں. اب یہ حدیث نبوی کا مضمون نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محبوب صحابی مصطفیٰ ابو بکر صدیق کو دونوں کو اکٹھا ایک ضمیر میں بیان کیا. اللہ نے قربت کے بیان کی انتہا کر دی. دونوں کو جمع کرنے، ان کی قربت، ان کی فنائیت انتہا کر دی ہے بیان میں. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. تو جب ہما ایک ہی ضمیر تثنیہ میں جب دو کو جمع کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کا یہ غلام ابو بکر کبھی جدا نہیں ہوں گے. جب اللہ نے ہما بنا کر دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا، جن کو اللہ نے جمع کر دیا ان کو کوئی اور انسان جدا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صدیق اکبر کیسے حضور سے جدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا جدا ہونا تو پھر معاذ اللہ اللہ کے کلام کو غلط کر دے گا، نفی کر دے گا، تکذیب کر دے گا. کیونکہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو ایک دن کا علم نہیں رکھتا. یہ نہیں کہ اس ہفتے کا حال جانتا ہے اور اگلے ہفتے کا معلوم نہیں. مہینے سال کا حال جانتا ہے، اگلے سال کا معلوم نہیں. 23 سال کا حال جانتا ہے یا 10 سال کا، تو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا حال معلوم نہیں. اللہ کے علم کی شان یہ نہیں ہے. ازل سے ابد تک وہ سارا علم رکھتا ہے، عالم الغیب والشہادہ. جب وہ ایک شان کسی کو دیتا ہے تو آگے پیچھے سب کچھ دیکھ کر دیتا ہے. اس کو علم ہے کہ یہ نہ غار میں جدا ہوئے ہیں اکٹھے ہیں اور بعد از وفات مزار میں بھی اکٹھے رہیں گے. اذ ہما فی الغار اشارہ کر رہا ہے کہ یکونا ہما فی المزار، کہ دونوں مزار میں بھی اکٹھے ہوں گے. یعنی حضور کے وصال کے بعد میں بھی ہما میں جو جمعیت پیدا کر دی تھی، شان جمع، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ خاص نقطہ ہے. پھر تیسری بات اذ یقول لصاحبہ، پھر ارشاد فرمایا جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. اس پر بات ہم کر چکے، آج بھی آئے گی کہ واحد مقام ہے جس میں قرآن مجید نے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان ہزارہ نفوس قدسیہ میں سے ایک شخص کو چن کر اللہ نے اپنی زبان سے صحابی کہا ہے. جس کو اللہ نے صحابی مصطفیٰ کہا، کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد وہ شان صحابیت سے گر جائے گا؟ اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ کو غلطی لگی یہ کہتے ہوئے. اب اللہ نے جس کو صحابی ڈکلیئر کر دیا تو اس کی صحابیت کو منسوخ کرنے کے لیے پھر قرآن کی آیت چاہیے، نص صریح، نص قطعی اور معین اور خاص. اس کو روایتیں اور واقعات، اباطیل اور قصے، کہانیاں اور تذکرے کروڑ بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کی قرآن کی اس کتاب کی نص صریح کو اور نص قطعی کو منسوخ نہیں کر سکتے. جو اپنے مورد میں اور اپنے اطلاق میں بھی قطعی. لہذا سیدنا صدیق اکبر کی شان پر تو گفتگو کرنا تو صریحاً قرآن کو جھٹلا دینا ہے، منفی گفتگو کرنا. اذ یقول لصاحبہ، پھر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب تک تو معیت تھی رسول کی اور ابو بکر صدیق کی، دو کی. اب تیسری اس مقام پر فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب اللہ کی معیت بھی مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق کو مل گئی. اب 3 ہو گئے، اللہ، رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ.
ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ، ورنہ آقا علیہ السلام فرما دیتے اللہ میرے ساتھ ہے، ابو بکر نہ گھبراؤ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، نہیں فرمایا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ۔ تو بولیے جن کے ساتھ اللہ ہو کیا ان کے قدم بھی کبھی لڑکھڑا سکتے؟ اللہ اپنی معیت کی ضمانت دے دے اور زبان مصطفیٰ کے دے، یہ وہ معیت نہیں ہے جو عمومی معیت ہر ایک کو نصیب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، عمومی بات نہیں ہے، یہ خصوص کے ساتھ کلام ہے۔ اور پھر پانچواں درجہ، معیت ایسی نہیں ہے کہ معیت ملی اور چھوٹ گئی، نہیں، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس پر سکینت اللہ نے ان کے دل پہ نازل کر دی تاکہ مرتے دم تک استقامت نصیب ہو جائے۔ اب معیت محمدی اور معیت الہیہ میں استقامت بھی نصیب ہو گئی، استقامت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ 5 شانیں ہیں جو اس ایک آیت کریمہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بلند کرتی ہیں۔ اب یہ آیت اللہ